الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی ساعتیں اور یہ پرمسرت گھڑیاں چل رہی ہیں اور آخری عشرہ اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے. اعتکاف والے احباب بھی ضیوف الرحمن اللہ کے مہمان مساجد میں پہنچ چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال وہ نظر نہیں آتے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر بار ایسا رمضان دیکھنا نصیب کرے اور بار بار ہم رمضان کی سعادتیں اور اللہ کی رحمتیں لوٹ سکیں. عزیزان گرامی، جس ٹاپک کو آج میں نے چنا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. تو روزہ کا جو ایک بہترین حصول ہے وہ تقوی ہے. اب تقوی کے بارے میں مختلف مفسرین نے اور مفکرین نے اس کے اوپر لکھا ہے. اس کے لیے کچھ ہمیں بیسکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں بیسکس کا نہیں پتہ ہوگا ہم تقوی کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں پھر پراپرلی تخلیق انسانی کو دیکھنا پڑے گا. انسان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو کیسے بیان کیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو خوبصورت کر کے بنایا. اب یہ تخلیق انسانی کیا ہے؟ ایک مقام پر فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کا جسم بنایا. اب جسم کے اندر ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، کان سنتے نہیں ہیں، ہاتھ چلتے نہیں ہیں. تو فرمایا پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی، فنکشنل ایلیمنٹ اس کے اندر انسٹال کر دیا، سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. تو وہ جو ہارڈ ویئر تھا، جو جسم تھا، اس کے اندر روح کو انسٹال کر دیا تو ہاتھ چلنے لگے، آنکھیں دیکھنے لگی، کان سننے لگے. تو پتہ چلا کہ اصل طاقت جسم کی نہیں ہے، اصل طاقت روح کی ہے. اگر روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے. روح نکل جائے تو سب کہتے ہیں بھائی یہ مردہ ہے. تو پتہ چلا کہ اصل طاقت روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے. اصل طاقت روح کی ہے. اس روح کو ہم نے پیوریفائی کرنا ہے. پیوریفیکیشن آف دا سول، ہمارا یہ جو باطن ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو ہمارے پاس دو کمپوننٹس ہیں اس سچویشن کے اندر. تخلیق انسانی کے چیپٹر کے اندر دو ہمارے پاس ڈومینز ہیں، دو کمپوننٹس ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اب جسم کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بادشاہ رکھا اور 5 اس کے وزیر ہیں. بادشاہ کیا ہے؟ عقل ہے، آپ کی عقل. اور آپ کے وزیر کیا ہے؟ حواس خمسہ ہیں. آپ جو سنتے ہیں، دا سینس آف ٹچ، دا سینس آف اسمیل اینڈ دا ویژن اینڈ دا ٹیسٹ. آپ کے جو 5 حواس خمسہ ہے اس کے ذریعے آپ مختلف انفارمیشنز لیتے ہیں، آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں. تو ایک میسیج آپ کے برین میں جاتا ہے، بادشاہ کو میسیج پہنچتا ہے، وہ بادشاہ جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس طرح آپ کی زندگی کا سارا نظام چلتا ہے. یہ انسان کے جسم کی کمپوزیشن ہے. اللہ رب العزت نے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا. اب اس کا سائیکل سمجھیے. مٹی سے پیدا فرمایا، اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا فرمائی. آپ دیکھیے جو کچھ بھی کھاتے ہیں، آپ پھل کھاتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. مٹی سے نکلتے ہیں، درخت بنتے ہیں، پھل لگتے ہیں. آپ گندم کھاتے ہیں، غذا لیتے ہیں، مٹی سے لیتے ہیں. آپ چکن کھاتے ہیں، جو دیسی مرغی ہے اس کی غذا بھی مٹی سے ہے. آپ مٹن کھاتے ہیں، بکرا کھاتے ہیں، وہ بھی غذا مٹی سے لیتا ہے. تو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے اس کی غذا کو پیدا کیا.
اب جو شخص مٹی کی غذا نہیں کھاتا، جیسے ہم آج کل جو ہے بہت زیادہ ان آرگینک ڈائٹ کھا رہے ہیں، آپ جو ہے برگرز لیتے ہیں، آپ جنک فوڈز لیتے ہیں، آپ برائلرز لے رہے ہوتے ہیں، تو واٹ ہیپنز دیئر؟ وہ ایک پروسیسڈ فوڈ ہے، وہ فیکٹری میں بن رہا ہے، وہ نیچرل نہیں ہے، تو آپ کی باڈی کے اندر وہ پوزیشن نہیں آتی، وہ اسٹرینتھ نہیں آتی اس سے. آپ کی یہ جنک فوڈز ہیں، اس سے آپ کے اندر ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کے آگے آنورڈز سٹریس انجری کرتے ہیں، لپڈ پر آکسیڈیشن ہوتی ہے، ڈی این اے انجری ہوتی ہے. آپ دیکھیں اب کتنے کینسر کی ریشو بڑھ گئی ہے. دیر واز اے ٹائم کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہوتا ہی نہیں تھا. آپ جسٹ 40 سال پیچھے چلے جائیں، اب کینسر پیشنٹ ہر ہاسپٹل کے اندر کینسر ڈپارٹمنٹ ہے. کینسر کے آنکالوجی ڈپارٹمنٹس اور آنکالوجی ہاسپٹلس علیحدہ علیحدہ بن رہے ہیں. ڈائبٹیز آپ دیکھ لیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. واٹ از دا ریزن؟ ہائپر ٹینشن دیکھ لیجیے، ینگ پیشنٹس کے اندر، ینگ بوائز کے اندر ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، ایم آئیز ہو رہے ہیں. واٹ از دا ریزن؟ آور فوڈ. وہ ڈونٹ ٹیک دا نیچرل فوڈ. وہ نیچرل جو آپ کا سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. آپ کے باڈی کے سیلز کے اندر میوٹیشنز آ گئی ہیں. سو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا جسم کو، پھر مٹی سے اس کے غذا پیدا کی. آپ دیکھیے جو دیسی مرغی ہے اس کے اندر جو طاقت ہے وہ شفا ہے اس کے اندر. اب وہ چیز برائلر میں آپ کو نہیں ملتی ہے. آپ پھل لیتے ہیں، آپ غذا جو مٹی سے لیتے ہیں اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، نیچرل وائٹامنز ہوتے ہیں. لیکن جو پروسیس فوڈ ہے دیٹس آل ایسنس، کیمیکلز. وہ کیمیکلز آپ کے اندر میوٹیشنز پیدا کرتے ہیں. تو جب سے ہم نے وہ غذا چھوڑی ہے، آرٹیفیشل لائف ہو گئی ہے، آرٹیفیشل فوڈ ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے. ینگسٹرز پڑے ہوئے چارپائیوں پر. ینگسٹرز کے اندر آپ لیکیومیاز دیکھ لیجئے، کینسرز دیکھ لیجئے، بہت کامن ہے. تو یہ جو سائیکل ڈسٹرب ہوا، تو پھر وہ سائیکل کو سمجھیے. انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا، غذا بھی مٹی سے دی، اور پھر اس کو مٹی میں لے جاتا ہے. قبر بھی، دفن بھی مٹی میں ہے. یہ اس کا سائیکل ہے. اور اس جسم کو چلانے کے لیے عقل آپ کا پروسیسنگ یونٹ ہے، اور اس کے اندر انفارمیشن انسٹال کرنے کے لیے آپ کے حواس خمسہ ہے جس کے ذریعے آپ زندگی گزار رہے ہیں. واٹ از دا سیکنڈ کمپوننٹ؟ وہ روح ہے جو اس کے اندر ایک فنکشنل یونٹ ہے، دیٹ از دا سافٹ ویئر. اب اس روح کے بھی جو ہے ایک بادشاہ اس روح کا، اور 5 اس کے وزیر ہیں جو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. بادشاہ کیا ہے؟ قلب ہے، قلوب. اللہ رب العزت نے قلوب کے بارے میں کم و بیش 132 آیات قرآن میں دی ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہمیں کوئی بتاتا نہیں، پڑھاتا نہیں یہ اندر کا سافٹ ویئر کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کو قلب کہتے ہیں. بادشاہ ٹھیک ہو جائے، رعایا ٹھیک ہے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائے، تمام اس کے سب آرڈیننٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. یس، دس از دا ریزن. سو دا بادشاہ جو ہے، روحانیت کا بادشاہ جو ہوتا ہے قلب ہوتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کہیں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سما جاتا. مومن کا قلب بہت طاقتور چیز ہے. اور پھر اس کے 5 وزیر ہیں جس کو لطائف خمسہ کہتے ہیں. لطیفہ قلب، لطیفہ روح، سر، خفی، اخفا. بہت سارے لوگوں نے اس کو کتابوں میں لکھا. یہ جو آپ کے باطنی علوم ہے، علم لدنی ہے، نبیوں نے دعا کی، ربی شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ روشن فرما دے. اس کو بھی ایکسپلور کیجئے. علامہ اقبال پہ بات آئی تو علامہ صاحب بھی بول پڑے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر چھلانگ لگائیے، ڈوبیے، اندر سے کچھ نکالیے. روحانیت ہمارے پاس قرآن ہے، لذت قرآن نہیں ہے. قرآن کے لفظ ہیں، نور قرآن نہیں ہے. ہمارے پاس نماز ہے، لذت نماز نہیں. تو علامہ اقبال پھر بول پڑے کہ رسم آزاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. رسم آزاں تو ہے، اذانیں تو ہر مسجد میں ہو رہی ہیں. کیا روح بلالی بھی ہے؟ کیا اندر بھی کچھ ہے؟ کیا وہ بلال جیسا سوز ہے کہ زمین پہ چلتے ہیں جنت میں چلنے کی آواز آتی ہے؟ وہ سوز کوئی نہیں ڈھونڈتا ہے. آزان کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کا طریقہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے. ہمیں اس روح غزالی اور روح بلالی کی طرف جانا ہے. فلسفے ہر جگہ رہ گئے، فلاسفرز بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک بھری پڑی ہے، ہر چیز گوگل ہو جاتی ہے.
آپ کو گوگل پہ سارے خطاب مل جائیں گے، ساری فقہ مل جائے گی، تفسیر مل جائے گی، لیکن گوگل پہ آپ کو روحانیت نہیں ملے گی. We have Islam, but we don't have روحانیت of Islam. We have Quran, but we don't have spiritual concept of قرآن، نور قرآن. اس لیے میں کہا کرتا ہوں we learn Quran, we teach Quran, we read Quran, but we don't feel Quran. نمازیں تو ہیں، لذت نہیں ہے. تو میں نماز کی بھی بات کرتا ہوں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک ہے طریقہ نماز، ایک ہے لذت نماز، اور ایک ہے نماز کا اثر. طریقہ نماز، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہر فرقے میں مختلف انداز سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. کوئی کہتا رفع یدین کرنا ہے، کوئی کہتا نہیں کرنا ہے. آل رائٹ، جو آپ کی ریسرچ ہے، اٹس آل رائٹ. لیکن لذت نماز، اس کا تو کوئی فرقہ نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو اللہ کے حضور حاضری ہو جائے، خشوع و خضوع ہو جائے. تو اس کو بھی حاصل کیجئے. کہاں سے حاصل ہوگی؟ فیس بک سے، کتابوں سے، واٹس ایپ پہ؟ نو. لذت نماز کے لیے آپ کو کسی اللہ کے ولی کی، صالح متقی کی صحبت رکھنی پڑے گی، جو آپ کے باطن کو صاف کرے گا، جو قلوب کی اصلاح کرے گا، قلوب کو صالح کرے گا. شرح صدر حاصل ہوگا، تزکیۃ القلوب حاصل ہوگا، تو پھر لذت نماز آئے گی. اور آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو جسم میں کپ کپی ہوگی، خشیہ ہوگا، واجلت قلوبہم کی کیفیت طاری ہو جائے گی. تو دوسرا سٹیپ یہ ہے. اور تیسرا ہے نماز کا اثر. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی چوری کرتے، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی گانے اور ڈانس دیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں لوگ. تو بھائی نماز تو ہے، 5 حج بھی کر لیے، لیکن پھر ڈون ہے، پوری مارکیٹ کا ڈون ہے بھائی. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو وہ ہے کہ انسان نمازی بھی ہو تو برائی بے حیائی سے رک جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو گو فار دا کانسیپٹ. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن اسلام کی روحانیت نہیں ہے. روحانیت آف اسلام، یہ روحانیت آپ کو صحبت شیخ سے ملے گی. اللہ کے نیک بندے، متقین، صالحین، انعمت علیہم. میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور وہ پیر ہے. نہ، یہ پیر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مرشد کا کوئی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. پیر، مرشد، ہادی، استاد، معلم وہ ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تقوی والا ہے وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا پیر ہے، وہ ہمارا مرشد ہے. دس از دا کانسیپٹ. مرشد اسے کہتے ہیں جو کہ انسان کے نفس امارہ کی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک کا سفر طے کروا سکتا ہو. صرف تعویذ دینا مرشد کا کام نہیں ہوتا. اگر آپ نے دعا کروانی ہے تو ماں باپ سے بڑی دعا کسی کی نہیں ہے بھائی. ماں باپ سے بڑا پیر گھر میں کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑے پیر تو ماں باپ ہیں اگر صرف دعائیں لینی ہیں اور صرف آپ نے پھونکے مروانی ہیں. تو مرشد اور پیر اور صحبت شیخ کیا ہے؟ اس سے باطن کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. مقصود و مطلوب اللہ اور رسول کی محبت ہے. مرشد، استاد، معلم ایک وسیلہ ہے. مقصد پنکھا نہیں، ہوا ہے. مقصد سکول نہیں، علم ہے. مقصد استاد نہیں، علم ہے. تو علم نہ ملا تو استاد کا کیا فائدہ، معلم کا کیا فائدہ؟ تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے، اس کو دیکھیے. تو عزیزہ نگرامی، آپ کا جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ روح ہے. آپ کے اندر قلب ہے اور اس کے 5 لطائف ہیں. ان پر اللہ کے انوار و تجلیات گرتے ہیں اور یہ ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ اللہ کے انوار و تجلیات کی جو اس کی پراپر اس کا ایک کانسیپٹ ہے، اور انوار و تجلیات کی جو ایمپلیٹیوڈ ہے، اس کے اثرات آپ کے قلب پہ آتے ہیں اور قلب اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اسے تقوی حاصل ہوتا ہے، تزکہ حاصل ہوتا ہے. امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو پیدا فرمایا، انسان کو بھی پیدا کیا اور حیوان کو بھی پیدا کیا. جب فرشتوں کی تخلیق کی تو فرشتوں کے اندر صرف اور صرف تقوی رکھا، شہوت نہیں ہے ان کے اندر.
وہ برائی نہیں کر سکتے، ان کے اندر نیکی رکھی ہے. اور جب حیوان کو پیدا کیا اس کے اندر نیکی نہیں، شہوت ہے، حیوان نیکی نہیں کر سکتا. اور جب انسان کو پیدا کیا تو دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دی، دونوں چیزوں کا اس کو مرکب بنا دیا. اب انسان جس چیز کے لیے جتنی سٹرگل کرے گا وہ چیز اس کے اوپر ڈومیننٹ ہو جائے گی. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے جوان، کیا کبھی تمہیں ایسا موقع ملا ہے کہ تم دیہات میں گئے ہو اور وہاں پر ایک پگڈنڈی جیسے ہوتی ہے، وہ تنگ رستہ ہوتا ہے دو کھیتوں کے درمیان، جہاں پہ آپ چلتے ہیں تو صرف ایک وقت میں ایک بندہ چل سکتا ہے، باقی پیچھے چلتے ہیں. کیا تم ایسی کسی پگڈنڈی سے گزرے ہو کبھی؟ وہ تنگ رستہ، وہ تاریک رستہ جو دو کھیتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور ان کھیتوں کے اندر جو ہے خاردار جھاڑیاں ہیں، اور وہ جو ہے پگڈنڈی کے اوپر جھکی ہوئی ہیں. کیا تم ایسے رستے سے کبھی گزرے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں گزرا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم کیسے گزرے وہاں سے؟ عرض کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بڑی محتاط انداز سے گزرا وہاں سے. میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اور بڑے قدم مضبوط طریقے سے رکھنے لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا جو کپڑا ہے، میری قمیض کا جو دامن ہے، وہ کانٹوں سے الجھ جائے اور پھٹ جائے. آپ نے فرمایا اے شخص، یہی تقوی ہے کہ یہ دنیا ایک تنگ و تاریک رستہ ہے، اور تم نے اس میں سے ایک محتاط طریقے سے گزرنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا دامن گناہوں سے جو ہے وہ بھر جائے، تمہارا دامن گناہوں سے الجھ جائے اور دامن تار تار ہو جائے. اسی کو تقوی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، روزے کا ایک جو ہے بہترین مقصد اللہ نے بیان فرمایا، وہ تقوی ہے. اور تقوی انسان کے باطن کی اصلاح کا نام ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بغداد شریف کا ماحول ہے. ایک بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، تہجد گزار تھے ماشاءاللہ، سفید داڑھی تھی. پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت لوگ لمبے لمبے کپڑے پہنا کرتے تھے، جبے پہنا کرتے تھے، جبوں میں بڑی بڑی جیبیں ہوا کرتی تھیں. تو وہ ہیروں کا کاروبار کرتے تھے، ہیرے فروخت کرتے تھے. بازار میں جانا، وہاں ہیرے فروخت کرنا، اپنی قیمت لینا، پھر جہاں مسافر خانے میں ٹھہر جانا، پھر اگلے شہر، پھر اگلے شہر. تو ایک دن ایسے ہوا کہ ان بابا جی کو ایک ایسا لڑکا ملا جو جوان تھا اور دھوکہ باز تھا. اس نے دیکھا بوڑھا بابا ہے اور بڑے قیمتی ہیرے لیے پھرتا ہے. تو اس نے کہا کہ بابا جی کو لوٹتا ہوں، بڑا اچھا موقع ہے، رات کو بابا جی سوئیں گے تو میں ہیرے لے کر غائب ہو جاؤں گا. تو وہ بابا جی کے پاس گیا. اس نے کہا بابا جی میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس روزگار نہیں ہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ مجھے اپنا معاون رکھ لیں تو میں آپ کے ساتھ ہیرے فروخت کروں گا، جو میری روزی روٹی ہوگی اللہ کی طرف سے میرا جو نصیب ہوگا مجھے مل جائے گا. بابا جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ میرے ساتھ. تو سارا دن ہیرے فروخت کیے، وہ جوان بھی ساتھ ہے. رات کو ایک سرائے کے اندر قیام کیا، ایک ہوٹل کے اندر قیام کیا. تو وہ شخص جو تھا، وہ جوان لڑکا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں جھوٹا موٹا سو جاتا ہوں تو بابا جی جب سوئیں گے تو میں ان کے جبے میں سے ہیرے نکال کر اور غائب ہو جاؤں گا. تو وہ لڑکا بستر پر لیٹ گیا. بابا جی نے نماز ادا کی اور اپنا جبہ اتارا، وہاں کلی سے لٹکا دیا، ساتھ اس جوان کا جبہ لٹکا ہوا تھا. تو بابا جی نے کیا کیا، اپنے جبے سے وہ ہیرے نکال کے اس چور کے جبے میں ڈال دیے اور اپنی گٹھڑی رکھی اور سو گئے. اب چور رات کو اٹھا، بابا جی کو دیکھا بھی گہری نیند سو رہے ہیں، تو چور رات کو اٹھا، گٹھڑی
ساری دیکھتا رہا، بابا جی کا جبہ دیکھتا رہا، اوپر نیچے دیکھتا رہا، ہیرے نہیں ملے، بڑا پریشان ہوا، خیر سو گیا۔ نماز فجر پہ بابا جی اٹھے اور انہوں نے ہیرے چور کے جبے سے نکالے، اپنے جبے میں ڈالے، اس جوان کو کہا بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھی، پھر سارا دن ہیرے فروخت کرنے لگے۔ رات کو پھر ایسے کیا، وہ ہیرے نکال کر اپنے جبے سے چور کے جبے میں ڈال دیے، چور ساری رات ہیرے ڈھونڈتا رہا۔ تیسرا دن گزر گیا، چور پریشان تھا، بھائی بچے پیچھے اکیلے ہیں اور 1 روپیہ ہاتھ میں نہیں آیا، تو بابا جی سے کہنے لگا بابا میں مسکین اور غریب نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، آپ کے ہیرے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ صبح اٹھتے ہیں تو ہیرے آپ کے پاس ہوتے ہیں، رات کو غائب ہو جاتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا اے جوان تو نے ہیرے کہاں تلاش کیے؟ کہا بابا جی ہیرے میں نے ہر جگہ تلاش کیے ہیں، آپ کی گٹھڑی دیکھی ہے، آپ کا بستر دیکھا ہے، چارپائی کے نیچے دیکھا ہے، آپ کا جبہ دیکھا ہے، مجھے ہیرے کہیں نہیں ملے۔ تو بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا ہے جوان تو نے اپنے اندر بھی ہیرے تلاش کیے ہیں؟ وہ ہیرے تو تیرے اندر پڑے ہوئے تھے، تیرے جبے میں پڑے ہوئے تھے، تو نے اپنے اندر تو جھاتی ڈالی ہی نہیں ہے۔ کاش تو نے اپنے من میں ڈوبا ہوتا، اپنے اندر دیکھا ہوتا، تو اللہ تو تیرے اندر ہے، اللہ کی رحمتیں تیرے اندر ہے، اللہ تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ سے دور ہے۔ کاش تو نے اپنے اندر دیکھا ہوتا، وہ تیرے جبے میں ہی ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ اندر ہم توجہ نہیں دیتے، رب ہمارے اندر بستا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے، ہم نے اپنی سول کو پیوریفائی کرنا ہے، اس کے لیے بھی ایک معلم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھنا ہو استاد چاہیے، حافظ بننا ہے استاد چاہیے، عالم بننا ہے استاد چاہیے، ڈاکٹر بننا ہے استاد چاہیے، ڈرائیور بننا ہے استاد چاہیے، اللہ کا ذکر سیکھنا ہے، باطن کو روشن کرنا ہے تو استاد نہیں چاہیے، وہاں بھی استاد چاہیے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہات باطن سے صحابہ کرام کے اندر وہ کوالٹی پیدا کی کہ صحابہ کرام نے پھر پوری دنیا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلا دیا، اور وہ کوالٹی صحابہ کے اندر نظر آتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں تربیت کی، استاد کا بھی تو انداز دیکھیے نا۔ پھر وہ بارگاہ جو سید الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، جن پر اللہ درود بھیجتا ہے، جن کی بارگاہ میں حاضری کے طریقے بھی اللہ بتاتا ہے، جن کی بارگاہ میں بولنے کا انداز بھی اللہ سکھاتا ہے، کون سے لفظ بولنے ہیں، لفظوں کا انتخاب بھی اللہ بتاتا ہے۔ لا تقولوا رائنا، اللہ بتاتا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی۔ لیکن جب اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے تھے تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہونا تھا، تو خیال آیا کہ حضور کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤں۔ تو رستے میں کچھ انگور نظر آئے، چونکہ غربت تھی، مسکین تھا، بزرگ تھا، ضعیف تھا، پیسے نہ تھے، تو جو کچھ تھا ایک گچھا انگوروں کا خریدا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پریشان تھا کہ یار میں یہ کس طرح کا تحفہ لے کر جا رہا ہوں، لیکن حضور تو بڑے کریم ہیں، شفقت فرمائیں گے، میرے تحفے کو قبول فرمائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تشریف فرما ہے، حلقہ لگا ہوا ہے، وہ بابا جی حاضر ہوئے، وہ انگور پیش کیے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ جو انگور کا تھا اس کو تناول فرمایا، دوسرا تناول کیا، تیسرا کیا، حتیٰ کہ تمام گچھا آپ تناول فرما گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، انگور اتنے مزیدار تھے کہ آپ سارے انگور خود کھا گئے؟ عام روٹین میں تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز یہاں پر پیش کی جائے تو آپ کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں، کچھ خود تناول فرماتے ہیں۔ آج انگور اتنے میٹھے اور اتنے اچھے تھے کہ خود سارے تناول فرما گئے۔ حضور مسکرا دیے، بابا جی رخصت ہو چکے تھے۔ جب اصحاب نے یہ سوال کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، جب اس بابا نے، اس غریب شخص نے وہ مجھے تحفہ پیش کیا، میں نے ایک دانہ کھایا، ایک دانہ تناول کیا تو وہ انگور کھٹا تھا، میں نے دوسرا تناول کیا، حتیٰ کہ سارے انگور جو ہے میں تناول کر گیا، اس لیے کہ کہیں تم کو دوں،
اصحاب کو اور اپنے غلاموں کو دوں، اور کوئی کہہ دے کہ بابا جی تمہیں حضور کی بارگاہ میں انگور لانے کا طریقہ نہیں آتا، دیکھ کر لاتے، کھٹے انگور لے آئے، یہ کیسا تحفہ ہے؟ یا اس انگور کی کھٹاس سے جو ہے تمہارے چہروں پر اگر کوئی ایسے اثرات پیدا ہوتے کہ بابا جی کا دل ٹوٹ جاتا تو مجھے اچھا نہ لگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نفس کیسے رکھنی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کیسے کرنا ہے، کریمی کیا ہوتی ہے، اپنے غلاموں کو سکھا دیا، اور پھر یہی چیز آگے منتقل ہوئی غلاموں کے اندر۔ وہ اصحاب نے پھر سادگی کے ساتھ پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، میں آپ کو اپنے امام کی طرف لے چلتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سفر پر تھے، انداز دیکھیے، اور آج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا خلاصہ بتائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا معاذ سارے کا سارا دین تمہاری زبان میں ہے، تمہارے اخلاق میں ہے۔ میرے امام کا اخلاق دیکھیے، طریقہ دیکھیے، استاد کیسے ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، معلم کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پہ تھے، تو ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، چشمے پر ندی میں وضو کرنا تھا، تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک بابا جی وضو کر رہے تھے، 60-70 سال غالباً عمر ہوگی، داڑھی سفید تھی۔ تو میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو وہ بابا جی وضو غلط کر رہے تھے، اس کا طریقہ غلط تھا۔ اب میرے حسین نے یہ نہیں فرمایا بابا جی کھڑے ہو جاؤ، آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، داڑھی سفید ہو گئی، چلو جاؤ، وضو طریقہ نہیں آتا، نمازیں کیا ہوئی تمہاری، جاؤ بھاگ جاؤ۔ ایسے نہیں کہا میرے حسین نے، یہ آل نبی ہے، آل رسول ہے، فاطمہ کے لال ہے، سیدہ کائنات کے گھرانے میں پلے ہیں، مولا علی کی اولاد ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے ہیں، جن کی بارگاہ میں جبرائیل بھی حاضر ہوا کرتے تھے، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے رہے۔ بابا جی نے جب وضو مکمل کیا نا تو فرمایا بابا جی میں وضو کرنے لگا اور مجھے یہ شک ہے کہ میرے وضو میں کچھ غلطیاں ہیں، آپ میری اصلاح فرما دیں گے؟ بابا جی چوڑے ہو گئے۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے پتر، تو جو کوئی بھی ہو میں تمہیں جانتا نہیں، لیکن تمہارا وضو ٹھیک کر دیتا ہوں، فکر ہی نہ کرو۔ آئے ہائے، میرے حسین نے جب وضو شروع کیا، وہ گھر جہاں سے علم چلتا ہے، علم شروع ہوتا ہے، ان کو وضو نہیں آتا تو کس کو آتا ہوگا؟ جب وضو شروع کیا تو وضو 100% پرفیکٹ۔ تو بابا جی سمجھ گئے کہ یہ جوان وضو سیکھ نہیں رہا، سکھا رہا ہے۔ اور جب میرے حسین نے وضو مکمل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بابا جی نے ہاتھ باندھ لیے، کہا اے جوان تو جو کوئی بھی ہے میں تجھے جانتا نہیں، لیکن تیری مہربانی، تو نے آج مجھے وضو سکھا دیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امتیوں انداز کیا ہونا چاہیے، سمجھانا کیسے ہے، پڑھانا کیسے ہے، ٹیچر کیسے ہونا چاہیے، معلم کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، زبان اچھی ہو جائے، انداز اچھے ہو جائے، تو گھروں میں کبھی بھی ڈائیورس نہ ہو، کبھی بھی ناچاکیاں نہ ہو، یہ عدالتیں خالی ہو جائیں۔ یقین کیجئے یہ صرف انسان کی انانیت ہے اور لب و لہجہ ہے جس کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی اور عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں علوم کے ذریعے، علم ظاہر بھی، علم باطن بھی، دونوں علوم کے ذریعے صحابہ کے باطن کی اصلاح کی، اور پھر حضور کے غلاموں نے، مٹھی بھر غلاموں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ عزیزان گرامی، لعلکم تتقون، اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر اتنی محبت بڑی بھری ساعتیں چل رہی ہیں،
اور اعتکاف بھی چل رہا ہے. یہ آخری عشرہ ہے. رمضان المبارک کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے تیاری شروع فرما دیتے تھے. بہت تلقین فرماتے تھے اپنے غلاموں کو. شعبان کے اندر تو پورا شعبان کمر بستہ ہو جاتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور رمضان میں اتنی محنت فرماتے کہ پورا رمضان گھر تشریف بستر پر تشریف ہی نہ لاتے. اس قدر تلقین فرماتے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جان بوجھ کر ایک رمضان کا روزہ چھوڑتے ہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، نفلی روزے، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہے. اس قدر یہ قیمتی مہینہ ہے. یہ کلٹیویٹ کرنے کا مہینہ ہے. یہ اللہ سے تجارت کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے رستے پر بجائی کرنے کا مہینہ ہے. کر کے دیکھیے، پورا 11 مہینے بہار رہے گی آپ کے گھر میں، آپ پر رحمتوں کا نزول رہے گا. تو یہ آخری عشرہ جو ہے، اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے، تنزل الملائکہ والروح، اس کے اندر شب قدر عطا کر دی گئی. کتنی بڑی سعادت ہے. خیر من الف شہر، آپ کے 83.5 سال 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 84 سال آلموسٹ بنتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے، اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. فیس بک پہ بیٹھتے ہیں تو آخرات فیس بک کی نظر ہو جاتی ہے. واٹس ایپ پہ بیٹھتے ہیں تو تاخرات جو ہے واٹس ایپ پہ گھس جاتی ہے. عزیزان گرامی، شفقت کیجیے. 5 راتیں ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں پر کیسی کریمانہ آپ کی جو ہے صحبت تھی. آپ نے اعتکاف کیا پہلے سال پورا رمضان، اگلے سال فرمایا پہلے 10 دن چھوڑ دو، اس میں شب قدر نہیں. دوسرے سال 20 دن اعتکاف فرمایا، اور اگلے سال فرمایا کہ یہ درمیانی عشرہ بھی چھوڑ دو. آخری عشرے میں شب قدر پائی جاتی ہے. پھر اتنے کریم تھے آقا، فرمایا پورا عشرہ اے غلاموں چلو تاک راتوں میں عبادت کر لیا کرو. تاک راتوں کے اندر یہ شب قدر پائی جاتی ہے. اتنے کریم تھے. 5 راتیں ہوتی ہیں. آپ گھر بیٹھے رہیں گے، سستی ہو جائے گی. اچانک آپ کو بھوک لگے گی، آپ فریج میں گھس جائیں گے، اور پھر ٹیک لگے گی اور آپ نیند کی طرف چلے جائیں گے. تو کیا طریقہ ہے تاک رات کو یوٹیلائز کرنے کا؟ ایک تو سمجھیے کہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے. ہماری راتیں انگریزوں والی نہیں ہیں جو 12 بجے شروع ہوتی ہیں کہ 12 بجے ہیپی برتھ ڈے کا میسج نہ آیا تو جناب سارے ناراض ہیں. یہ مغرب سے مسلمانوں کی راتیں شروع ہوتی ہیں. تو مغرب کی نماز مسجد میں جائیے، پڑھیے. تاک رات کے آپ کو طریقہ بتا دیتا. باجماعت نماز پڑھیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیے. نماز کی ادائیگی کے بعد اوابین کے 6 نفل پڑھیے. پھر اللہ کے حضور جھک جائیے، آنسو بہائیے. اللہ تیرا گناہگار بندہ حاضر ہو گیا ہے. تیری کائنات میں مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے. میرے مالک سبحان ربی الاعلیٰ، تو پاک ہے، تو ہی اعلیٰ ہے. ذرا سر جھکائیے تو صحیح. اللہ کے ساتھ رجوع تو کیجیے، اللہ کے ساتھ اپنی دوستی تو کیجیے. اللہ تمہیں بار بار بلا رہا ہے. ہم سست اور غافل ہو گئے. ہمارے پاس اللہ کے حضور دعا کرنے کا وقت نہیں ہے. ہماری دعائیں بھی 4G اور 5G بن گئی ہیں. اتنی سپیڈ پہ جیسے شالیمار آ رہی ہوتی ہے ایسی دعائیں کرتے ہیں. جھک جاؤ، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے حضور آنسوؤں کا تحفہ بھیجو، تمہارے بچوں کو شفا ملے گی، گھر میں کرم ہوگا، رحمت ہوگی. رجوع اللہ، توبہ کیجیے. کثرت دعا. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ ڈاکٹر عمران اپنی زندگی کی کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ بتائیے. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں جہاں استغفار اور درود شریف کا مجھے سہارا ہے وہاں کثرت دعا کرتا ہوں. اللہ کے حضور آنسوؤں کا تحفہ بھیجتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے حاضر ہوتا ہوں، اور اس مالک کائنات کی بارگاہ میں دستک دیتا رہتا ہوں. کثرت دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو گرا دیتا. ہم ہیلے وسیلے ڈھونڈتے ہیں لیکن دعا کی طرف نہیں جاتے. دعا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے. تو پھر مغرب کے بعد گھر تشریف لائیے، تھوڑا آپ چہل قدمی کیجیے. آپ نے افطار کیا ہے، کھانا کھایا، چہل قدمی کیجیے. اور پھر تراویح کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. تراویح پڑھیے، نماز عشاء اور تراویح، اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھیے، صلاۃ و تسبیح پڑھیے. قرآن مجید کا ایک سپارہ جو آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں اس کی ترتیب بنائیے، اور قیام اللیل فرمائیے. پھر چونکہ آرام نہیں کیا تو تہجد نہیں ہوگی، قیام اللیل ہوں گے.
قیام اللیل کیجئے اور پھر آپ کی سحری ہو جاتی ہے. اور فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کیا کرو، یہ برکت کا کھانا ہوتا ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر سے نکلیے، مسجدوں میں آئیے. مسجدوں میں ایک دوسرے کے دیکھنے سے انسان کی ہمت بڑھتی رہتی ہے. مسجد میں بیٹھنے سے ایک دوسرے کو بندہ فوکس کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے پوری رات اللہ کے ذکر میں گزار لیتا ہے. گھر میں سستی اور غفلت ہونے کا احتمال زیادہ ہے. ضرور احتیاط فرمائیے، وبا کی بھی احتیاط فرمائیے. ماسک پہنیے، سینیٹائزر یوز کیجئے. تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر تو آپ نے کرنی ہے. تدبیر تو آپ نے کرنی ہے، تو تدبیر کیجئے. شب قدر اللہ آپ کو نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ شب قدر نصیب فرمائے، اللہ رحمت نازل فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وبا سے پوری انسانیت کی جان چھڑوائے اور اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. آپ مساجد کو ضرور آباد کیجئے، SOPs کو بھی فالو کیجئے. میں نشتوں میں دیکھتا ہوں ہمارے وارڈز بھرے پڑے ہیں، بہت ساری ڈیتھس ہو رہی ہیں. لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. ہم ماسک پہنے تو لوگ ہنستے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈرتے ہیں کرونا سے. تقوی اللہ پر ہونا چاہیے. بے شک اللہ پر تقوی اسی پر ہے، وہی مالک و خالق ہے. لیکن اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، تدبیر بھی تو کرنی ہے. تدبیر کیجئے، پھر تقدیر والے کے ہاتھ پر چھوڑ دیجئے، تقدیر والے پر چھوڑ دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے. اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے. اللہ ان گھڑیوں میں، ان سعادت والی گھڑیوں میں اللہ آپ سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں شب قدر کا حصول عطا فرمائے. دعا کی طرف چلتے ہیں. ناظرین دعا فرمائیے، اللہ کرم نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطوتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم سلم ایماننا وسلم دیننا وسلم صراطا مستقیما وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ ہم سب حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، ہماری حاضری قبول فرما. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے در پہ حاضر ہیں، مجرم بن کے آئے ہیں. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری کائنات میں ہم سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں. تیری کائنات میں جتنے پانی کے ذرات ہیں اس سے زیادہ میرے گناہ ہے. تیری کائنات میں جتنے پانی کے قطرے ہیں، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، اس سے زیادہ میرے گناہ ہے. لیکن تو غفور الرحیم ہے. اللہ تیرے در سے خالی لوٹ گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غفلتیں دور فرما دے، ہماری سستیاں دور فرما دے. حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، ہم تیری طرف نہیں آتے. تو کامیابی کی طرف بلاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما. 5 وقت تیرے در پہ آ کر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کی تکبیریں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں معاف فرما، خاتمہ بالایمان فرمانا، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. ہمارے بڑے چھوٹے بزرگ جو بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما. جو یا اللہ ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفا عطا فرما. کرونا کی اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، پوری دنیا کو نجات عطا فرما. اے اللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خطاؤں اور گناہوں کی شامت ہے، لیکن تو غفور الرحیم ہے. اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے. اور یا اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما. یا اللہ کرم نازل فرما. جن کے گھر جوان بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما. ان کے والدین پریشان ہیں، بچیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، اللہ ان کو نیک عزت دار گھرانے عطا فرما. اے اللہ جن کی اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں بیٹے نہیں دیے اور وہ بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں اللہ ان کو نیک صالح عاشق رسول بیٹے عطا فرما. یا اللہ حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما. رحمت فرما. افواج پاکستان، ملک پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. کشمیر کو، فلسطین کو آزادی عطا فرما. میرے نبی کے دین کو پوری دنیا پر غالب فرما. یا اللہ رحمت فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہمارے روزے قبول فرما اور شب قدر کا حصول عطا فرما. ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ